الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں صحت مند زندگی گزاروں، بیماریاں میرے قریب نہ آئیں، میں ہمیشہ فٹ رہوں۔ لیکن بدقسمتی سے پھر ہم جو ہے وہ میڈیسن کی طرف، سپلیمنٹ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اب وہ میڈیسن اور سپلیمنٹ چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہی سائیڈ ایفیکٹ ہمارے لیے پھر مسائل کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن اصل جو صحت ہے، اصل جو بیماریوں سے نجات ہے، وہ غذا کے اندر ہے، اور ہماری وہ عادات ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ہم صحت مند ہو سکتے ہیں اور ہم مکمل فٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں 7 ان عادات کا جن کو اپنانے سے ہم صحت کو کھو بیٹھتے ہیں، بیماریوں کو گلے لگا لیتے ہیں، پریشان پھر رہتے ہیں، اور ان 7 عادات کا ذکر کریں گے جن کو اپنا کر آپ بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں، آپ صحت کو اپنا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ان 7 عادات کا جو ہمارے لیے بیماریوں کے اسباب بنتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ان عادات میں جو بری عادات ہیں ان میں سر فہرست چائے یا کولڈ ڈرنک کا استعمال۔ اب یہ ہماری عادت بن چکی ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہی چائے کا کوپ پینا، کھانا کھا کر پھر کولڈ ڈرنک پینا، عادت بن چکی ہے۔ لیکن اس عادت کی وجہ سے نقصان کتنا ہوتا ہے؟ چائے پینے سے اس میں ایک ایسا مادہ ہے ٹینن، جو ہمارے جسم کو جتنے بھی وٹامنس ملنے ہوتے ہیں، سپلائی کرنی ہوتی ہے، ان کو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر جسم کے اندر چائے خشکی پیدا کرتی ہے، تیزابیت پیدا کرتی ہے، جس کے اکثر لوگ شکار ہیں۔ پھر اسی وجہ سے اسٹریس بڑھتا ہے، اسی وجہ سے ڈپریشن بڑھتا ہے، اسی وجہ سے نیند کی کمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، اسی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ اور کولڈ ڈرنک، اس کے اندر 3 قسم کے تیزاب پائے جاتے ہیں، اور تیزاب جسم کے اندر پہلے ہی موجود ہے، اس کے اندر مزید یہ اضافہ کر دیتی ہے۔ تو چائے اور کولڈ ڈرنک کا استعمال ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس عادت کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بڑی پلیٹ کا استعمال۔ بڑی پلیٹ کا استعمال سے مراد یہ کہ ہم زیادہ کھانا اپنے آگے رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہم زیادہ کھا لیتے ہیں۔
جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ پیٹ پہ بھاری پن آ جاتا ہے، پیٹ پہ افارہ بن جاتا ہے، کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جسم کے اندر کولیسٹرول کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، چربی بڑھ جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے اور فیٹی لیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کھانا تھوڑا سا اپنے آگے رکھیں گے تو اب تھوڑا سا کھا سکیں گے، کیونکہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کے 3 حصے کریں، ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑ دیں، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں حصے جو ہے وہ ہم کھانے سے بھر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بری عادت ہے وہ ہے رات کو دیر سے سونا، بلکہ یہ مسائل کا گڑھ ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو جب آپ رات کو دیر تک جاگیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بلکہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو پرسکون نیند نہیں آئے گی۔ پرسکون نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، آپ صبح جب اٹھیں گے تو بھی آپ کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر غصہ، چڑچڑاپن ہوگا، اور آپ کا بی پی ہائی رہنے لگے گا، اسٹریس رہنے لگے گا، اور نیند جب پوری نہ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے، ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ تو پراپر نیند کرنے کے لیے یہ ہے کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں۔ چوتھے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں، غصے کی حالت میں ہیں، مایوسی کی حالت میں ہیں، اداسی کی حالت میں ہیں، تو ہم اس حالت کے اندر ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت کے اندر کھانا ہمارے لیے فائدہ مند قطعاً نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے لیے زہر بن جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہم چینی کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، وہ چائے کی صورت میں، وہ میٹھے پکوان کی صورت میں، وہ باہر جو ہے وہ کیک، پیسٹریاں، بسکٹ کی صورت میں، وہ مختلف جوس کی شکل میں ہم چینی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور چینی جو ہے وہ وائٹ پوائزن ہے، سفید زہر ہے، اس کا استعمال قطعاً فائدہ مند نہیں ہے۔ اور 6 نمبر پر نیند کی کمی، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جب آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو پھر نیند جو ہے وہ آپ کی پرسکون نہیں آئے گی۔ تو وقت پر سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ کو پرسکون نیند میسر ہوگی۔ 7ویں نمبر پر ناشتہ نہ کرنا یا ناشتے کو اہمیت نہ دینا۔ چائے کے ساتھ بسکٹ کھا لیے، چائے کے ساتھ رس کھا لیا، اس کو ہم ناشتہ سمجھتے ہیں۔ یہ ناشتہ نہیں ہے، یہ ناشتے کے ساتھ مذاق ہے۔ ناشتہ کریں اچھی طرح سے، بلکہ ناشتہ جو ہمیشہ وہ بادشاہوں کی طرح کھانا چاہیے۔ اس میں آپ انڈا شامل کریں، اس میں آپ دہی لازمی کھائیں، اس میں آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں، اس میں آپ شہد شامل کریں۔ اچھی جتنی بھی غذائیں ہیں جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ ناشتے میں ضرور کھائیں۔ اب جو اچھی عادات ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا۔ اب صبح تبھی آپ جلدی اٹھیں گے جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے، تو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اور رات سوتے وقت جو ہے موبائل 1 گھنٹہ پہلے آپ بند کر دیں، 1 گھنٹہ پہلے آپ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اس کو آپ بند کر دیں۔ چائے، کولڈ ڈرنک، کافی اس طرح کا استعمال رات کے وقت نہ کریں۔ پانی زیادہ نہ پئیں، اس وجہ سے بھی آپ کو بار بار پیشاب آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ دوسرے نمبر پر صبح اٹھتے ہی آپ 1 گلاس یا 2 گلاس پانی کے پی لیں۔ پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یا تازہ ہونا چاہیے، یا تھوڑا ہلکا نیم گرم کر کے وہ آپ پانی پئیں۔ اب یہ پانی کیا کام کرے گا، آپ کی پوری باڈی کو یہ صاف کرے گا۔ آپ کا لیور جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا، آپ کے گردے ایکٹیو ہوں گے، آپ کی آنتیں ایکٹیو ہوں گی، آپ کے لنگس ایکٹیو ہوں گے، آپ کا معدہ ایکٹیو ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ایک عادت ہمیشہ ڈال لیں
کہ ایکسرسائز یا واک صبح لازمی کیا کریں، چاہے وہ آپ گھر میں کریں یا آپ کسی قریبی پارک کے اندر کریں، اور کوشش کریں کچھ ٹائم آپ گھاس پر ننگے پاؤں واک کریں۔ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی دماغی صلاحیت بڑھے گی، آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اس سے تیز ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ناشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ پانچویں نمبر پر جب آپ کھانا کھائیں تو پرسکون ہو کر کھائیں، آرام سے کھائیں، تسلی سے کھائیں، چبا چبا کے کھائیں۔ اس وقت موبائل آن نہیں ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ جو ہے وہ آن نہیں ہونا چاہیے، آپ کی توجہ کسی اور طرف، کسی اور کام کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ پرسکون ہو کر آپ کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا جو ہے آپ کو لگے گا، اس سے آپ کو توانائی ملے گی، ورنہ وہی کھانا آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ چھٹے نمبر پر کچھ لوگ جو ہے ان کی کوئی کھانے کی ٹائمنگ نہیں ہوتی، تو یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ کھانے کے 2 ٹائم آپ مقرر کر لیں، صبح ناشتے کے اندر آپ کھانا کھائیں اور شام کو جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ 2 ٹائم کھا لیں، بیچ میں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ فروٹ کھا لیں، آپ کسی فروٹ کا جوس پی لیں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور کھانے کا ٹائم جو ہے وہ مقرر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آخری بات، پرسکون نیند جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کھانا جلدی کھائیں، رات کو آپ زیادہ پانی نہ پئیں، کولڈ ڈرنک نہ پئیں، چائے نہ پئیں، کافی نہ پئیں، اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اور نیند آپ کی خراب ہو جائے۔ تو پرسکون نیند جب آپ کریں گے آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ہیں، یہ چند عادتیں ہیں، ان کو اپنا لیں تو ہمیشہ آپ صحت مند رہیں گے، بیماریوں سے آپ دور رہیں گے اور ہمیشہ فٹ رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔